ہر قسم کی حمد و ثنا، خوبیاں اور بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم پر کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کم ہے۔ غرض اللہ کی حمد کے بعد اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، اور خصوصاً ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات گرامی، ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں یا ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں اور یہ باتیں ہمارے علم میں ہیں، ایک بحیثیت مسلمان، ایک بحیثیت مومن، ہم کو اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں جاننا، معلومات رکھنا اور اس کا سیکھنا یا اس کی کوشش کرنا یہ ضروری ہے۔ ہم سب جب نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے سال سے مراد اسلامی سال ہے، نئے سال سے مراد اسلامی سال ہے، جو ہمارا نیا سال ہے، وہ نیا سال نہیں جو انگریزی اعتبار سے نیا سال ہے، جس کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے اور جس کا اختتام ماہ دسمبر پر ہوتا ہے۔ وہ سال یہاں مراد نہیں ہے۔ اسلامی سال جو ہمارا ہجری سال ہے، اور یہی ہمارا محور، مقصد اور منشا ہے، اور اسی اسلامی سال کی آج 10 تاریخ ہے، جس کو ہم یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ جب سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، اس وقت سے لے کر آج تک، یعنی اس تاریخ سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یعنی اللہ نے جب دنیا بنائی، کائنات بنایا اور کائنات کی ہر چیز بنائی، اسی وقت سے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط یا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کے ہر دن، اللہ رب العالمین کی ہر چیز احترام والی ہیں، عظمت والی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان چیزوں میں سے بعض چیزوں پر عظمت، فوقیت، برتری عطا فرمائی ہے۔ تو 12 مہینے یہ سب اللہ کے مہینے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج،
یہ سب اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، لیکن ان مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا یوم النحر، قربانی کے دن، عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن اللہ کے نبی نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا بے شک زمانہ گھوم کر اسی حالت پر آ چکا ہے جس پر اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کو بنایا تھا، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے لگاتار پے در پے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ مہینے لگاتار ایک کے بعد ایک ہیں، اور چوتھا مہینہ مضر قبیلے کا رجب ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ ان حرمت والے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے بندو ان مہینوں کی عظمت کو پہچانو، اس کے ایام کی قدر کرو۔ اللہ رب العالمین نے تم کو جو یہ ماہ نصیب فرمائے ہیں ان مہینوں کی قدر کرو، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا آپ کو بتایا گیا، معلوم کرایا گیا یہود و نصارہ کیوں اس دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہود و نصارہ نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، تو شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، اور اس کے بعد یہ یہود و نصارہ بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کے قریب ہونے کے ہم زیادہ مستحق ہیں، تو ہمیں اس دن کیا ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر میں آنے والے سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی کیا ہے روزہ رکھوں گا، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی کا کیا ہے انتقال ہو گیا۔ تو بہرحال یہ عاشورہ کا جو دن ہے، عاشورہ کی جو تاریخ ہے، محرم کی 10ویں جو تاریخ ہے، یہ زمانہ جاہلیت سے، اللہ کے نبی سے پہلے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگوں کے اندر اس کی عظمت تھی، اس کی قدر تھی، اس کی اہمیت تھی، اور وہ لوگ بھی اپنے حساب سے اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس دن؟ عاشورہ کی 10ویں تاریخ کو وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب ہم قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی اگر کوئی نماز ہے تو وہ صلاۃ لیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یہ مسلم کی روایت، اور مسلم کی ہی ایک اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا افضل الصلاة بعد المکتوبہ و افضل الصیام بعد شہر رمضان۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا فرض نماز کے بعد اور رمضان کے روزوں کے بعد
کون سے روزے فضیلت والے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد فضیلت والے روزے ماہ محرم کے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے کیا معلوم ہوا؟ ہمیں اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے۔ اب روزے اگر اللہ نے ہمیں اس بات کی طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں، یعنی یہ نفلی روزے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس ماہ محرم کے روزے فرض تھے۔ جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ماہ محرم کے روزوں کو منسوخ کر دیا، یعنی فرضیت کو ختم کر دیا، لیکن نفلی اعتبار سے یہ روزے باقی ہیں۔ تو اگر اللہ نے ہم کو استطاعت، طاقت، قوت، صلاحیت دی ہے تو یہ ماہ مبارک عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اللہ کی عبادت اور بندگی والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کے ہم روزے رکھا کریں، صرف 10ویں تاریخ نہیں۔ ذرا اس بات پر آپ غور کیجئے، یہ 10ویں تاریخ کے بارے میں نہیں ہے، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے محترم اور فضیلت والے اگر کوئی روزے ہیں تو ماہ محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم چاہیں، جتنا چاہیں، ماہ محرم میں 30 دنوں میں 15 دن کے بھی ہم روزے رکھ سکتے، 12 دن کے بھی روزے رکھ سکتے، 10 دن کے بھی روزہ رکھ سکتے، جیسے ہم چاہیں ویسے روزے ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اور پھر اس مہینے کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں ظلم و ستم سہنے کے بعد، اللہ کے نبی مکہ المکرمہ میں 13 سال، نبوت کے بعد 13 سال اللہ کے نبی مکہ میں رہے، تو دعوت و تبلیغ کا آپ کام کرتے رہے، بے شمار آپ کو پریشانیاں، تکلیفیں اٹھانی پڑیں، ہر ظلم و ستم کو اللہ کے نبی نے کیا ہے برداشت کیا۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کی تو اسی سال کو، محرم الحرام کو ہجرت سال کی ابتدا کیا ہے قرار دی گئی، اور اسی اعتبار سے ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج میں جا کر کیا ہے ختم ہوتا ہے، 1 سال مکمل ہوتا ہے، اور پھر جب دوسرے محرم شروع ہوتا ہے تو نئے سال کی، یعنی دوسرے نئے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور اور فکر کرو، لیکن اس ماہ مبارک کو پھر دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پورا مہینہ رمضان کا، یعنی روزوں کا مہینہ ہے، جو چاہے جتنا چاہے روزے کیا ہے رکھ سکتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، ذرا آگے آ کر کیا ہے بیٹھ جائیے، جو حضرات کیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا ہے ایسا بیٹھیں کہ بعد میں آنے والوں کو بھی کیا ہے جگہ مل جائے، دروازے کے سامنے کیا ہے کھڑے رہتے ہیں، مناسب کیا ہے نہیں ہے۔ تو اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جس کو عاشوراء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احتسب صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ رب العالمین سے اس بات کی امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اس عاشوراء یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے سے ہم سے جو گناہ سرزد ہوئے تھے، ہو سکتا ہے اس عاشوراء کی 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال پہلے کیے گئے گناہوں کو کیا ہے مٹا سکتا ہے۔ میں اس بات کی اللہ سے امید اور توقع رکھتا ہوں۔ تو دیکھیے ماہ محرم بھی عظمت والا ہے، ماہ محرم بھی فضیلت والا ہے، اور عاشوراء یعنی 10ویں تاریخ بھی کیا ہے فضیلت والی ہے۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارک میں، اس محرم الحرام میں
اور کوئی دوسری کیا ہے چیزیں نہیں ہیں۔ یا تو آپ پورے مہینہ کا روزہ رکھو، یا جتنے روزے رکھ سکتے آپ رکھو، یا 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، یہودیوں کی مخالفت کا خیال کرتے ہوئے اگر میں زندہ رہا تو آنے والے سال 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یعنی ہمیشہ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت سے بچنے کی تاکید کیا ہے فرمائی ہے۔ تو یہودی شکرانے کے طور پر عاشورہ کی 10ویں تاریخ یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو ان کی مخالفت کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو بھی کیا ہے اگر میں زندہ رہا تو روزہ کیا ہے رکھوں گا۔ لیکن وہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی کا کیا ہے انتقال ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم محرم کی 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کو ملا کر کیا ہے روزہ رکھیں، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے سنت نبی کے مطابق۔ اس کے علاوہ اور اس ماہ مبارک میں جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں، دین سے اسلام سے ان ساری چیزوں کا کوئی ثبوت کیا ہے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، جیسے ماہ محرم شروع ہوتا ہے تو پہلی تاریخ سے لے کر جو خرافاتیں کی جاتی ہیں، بدعات کیے جاتے ہیں، ناچ گانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں، اور دیگر جو بھی چیزیں ہیں جو ہمارے مشاہدے میں ہیں ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے مسلمان انجام دیتے ہیں، تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے دین کو سمجھو، اپنی تاریخ کو سمجھو، اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج دشمنان اسلام نے ہمارے اس ماہ مبارک کو بھی، اس محترم مہینے کو بھی، اس عظمت والے مہینے کو بھی رونے اور گانے کا مہینہ کیا ہے بنا دیا، ماتم کا مہینہ بنا دیا، سینہ پیٹنے کا نام کیا ہے بنا دیا، کپڑے پھاڑنے کا کیا ہے نام بنا دیا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو شق الخدود، جو ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو نوچتا ہے، اپنے چہرے کو کیا ہے پھاڑتا ہے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو کیا ہے پھاڑ لیتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے جیسے نعرے کیا ہے ہم جو لگاتے ہیں، ماتمی نعرے، نوحہ کنا جو ہم کیا ہے کرتے ہیں، اسلام میں ان ساری چیزوں کی اجازت کیا ہے نہیں ہے۔ لیکن ہمارا یہ اسلامی سال رونے کا سال بن گیا، ماتم کا سال بن گیا، اور یہ سب یہودیوں کی سازش ہے، اہل تشیع کی کیا ہے سازش ہے، جنہوں نے اسلام کو ایک بہترین چیز کو کیا ہے داغدار کیا ہے بنا دیا۔ اور ہم مسلمانوں میں بھی کیا ہے کئی فرق ہیں جو اپنے آپ کو سنی بولیں گے، فلاں بولیں گے، فلاں بولیں گے، تمام کیا ہے ان کے بہکاووں میں آ کر ان بازاروں میں جائیں گے، ان کے جلسوں میں جائیں گے، ان کے جلوسوں میں جائیں گے، اور جو بھی خرافات ہوتی ہیں وہ ساری چیزوں کا کیا ہے ہم مشاہدہ کریں گے۔ ایسی جگہوں پر جانا، ایسی چیزوں میں کیا ہے شریک ہونا، یہ بھی کیا ہے غلط ہے، اس سے بھی کیا ہے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، قرآن اس بات کی کیا ہے شہادت دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حدیث آپ کے سامنے کیا ہے پیش کی گئی، اس کے باوجود بھی اگر ہم محرم الحرام کی عظمت کو ہم نے نہ پہچانا، محرم الحرام کی ہم نے کیا ہے قدر نہ کی، تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی کیا ہے ہو نہیں سکتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور دشمنان اسلام نے، اسلام کے دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ایسا بڑا چڑھا کر پیش کیا کہ یہی
بہت بڑی شہادت ہے، اس سے بڑی کوئی شہادت کیا ہے نہیں ہے۔ ایسا بنا کر کیا ہے پیش کیا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس کا افسوس ہے، یہ ایک بدنما داغ ہے، لیکن حضرت حسین کی شہادت سے بڑھ کر، کئی گنا بڑھ کر ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، جو ہمارے اسلاف نے اسلام کے لیے کیا ہے پیش کی۔ خود حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا جنت کے سرداروں میں سے کیا ایک سردار ہے، اور وہ وقت آئے گا جب میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا یعنی حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بھائی، مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کیا ہے صلح کرائیں گے۔ اور پھر حقیقتاً یہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب چند دنوں کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور حضرت معاویہ کے خلافت آپ نے کیا ہے سونپ دی، اور جب وہ لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا اس کو کیا ہے ختم کیا گیا۔ پھر انہیں شہادت کیا ہے دی گئی، غلط طریقے سے مارا گیا، ان کو زہر دیا گیا، اور بہت کیا ہے برا اور غلط ان کے ساتھ کیا ہے سلوک کیا گیا۔ اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر حسن اور حسین کے والد کو بڑی بے دردانہ طریقے سے، بڑی بے رحمانہ طریقے سے ان ظالموں نے، ان اسلام کے دشمنوں نے کیا ہے شہید کیا۔ پھر حضرت علی کی شہادت پر کیوں ماتم نہیں کیا جاتا، کیوں رویا نہیں جاتا، کیوں چیخار چلایا نہیں جاتا؟ صرف حضرت حسین کی شہادت کو بنا کر پیش کرنا، یہ اسلام کے دشمنوں کی کیا ہے سازش ہے، جس میں آج مسلمان کیا ہے شامل ہو چکے ہیں، اور وہ اپنی تاریخ اگر ہم بھول گئے ہیں تو ایسی ہی چیزوں کے اندر کیا ہے ہم ملوث اور شامل ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کون نہیں جانتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی نے کیا ہے دعا کی تھی، اللہ کے نبی کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو وہ تقویت، وہ قوت حاصل ہوئی کہ دشمنان اسلام، کفاران مکہ، کفاران قریش دنگ رہ گئے کہ ہمارا ایک جریح طاقتور آدمی کیا ہے حلقہ بغوش اسلام ہو چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو نماز فجر میں امامت کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کی کیا ہے امامت کر رہے تھے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، جس کا نام کہا جاتا ہے کہ فیروز تھا، اس نے کیا ہے حضرت عمر پر کیا ہے خنجر سے کیا ہے حملہ کیا، اور آپ پھر کیا ہے گر گئے، اپنی جگہ پیچھے ہٹے، اور عبدالرحمن بن عوف کو کیا ہے آپ نے آگے بڑھایا، اور 3 دن آپ کیا ہے تڑپتے رہے، اور پھر اسی پر کیا ہے آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بڑھ کر بھی کوئی شہادت ہو سکتی ہے، کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تاریخ اس بات پر کیا ہے گواہ ہے، یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام کا غلبہ سارے عالم پر کیا ہوا، اور دشمنان اسلام عمر کا نام سنتے ہی کانپ جاتے تھے، تھرا جاتے تھے، ان کے دلوں پر کیا گھبراہٹ کیا ہے طاری ہو جاتی تھی۔ اس عظیم الشان شخصیت کو بھی اسی ماہ محرم کی 1 تاریخ کو حالت نماز میں، فجر کی نماز میں کیا ہے شہید کیا گیا، لیکن اس شہادت کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایسی بے شمار شہادتیں اسلام کے اندر کیا ہے موجود ہیں۔ ہمارا پورا اسلام، اسلامی تاریخ
شہادت جان نثار صحابہ سے کیا ہے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی شہادت کا کیا ہے ذکر نہیں کیا جاتا، صرف حضرت حسین کی شہادت کا کیا ہے ذکر کیا جاتا۔ تو اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے، دشمنان اسلام نے اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کے چہرے کو داغدار کرنے کے لیے ان شیعوں نے، ان اہل تشیع نے، ان اہل روافض نے، ان یہود اور نصارہ نے ایسا بنا کر پیش کیا کہ ہم ان کے بہکاوے میں آ گئے اور ہم یہی سمجھنے لگے کہ حضرت حسین کی شہادت اسلام کے لیے عظیم الشان کیا ہے شہادت ہے، شہادت ہے اللہ کے بندو، شہادت ہے، لیکن اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت حضرت عمر کی شہادت کی ہے، حضرت علی کی شہادت کی ہے، حضرت حسن کی شہادت کی ہے، حضرت عثمان کی شہادت کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ یہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے جس کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو 2 اونٹوں میں باندھ کر کیا ہے باندھ دیا گیا، اونٹوں کو ہانک دیا گیا، ایک اونٹ ادھر جا رہا ہے، دوسرا اونٹ ادھر جا رہا ہے، اور حضرت سمیہ کی اس حالت میں کیا ہے شہادت نصیب ہوئی۔ اس سے بڑی اور کوئی شہادت ہو سکتی ہے اسلام کے لیے؟ اور کون اس سے زیادہ کیا ہے اپنے جان نثار کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی کیا ہے نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم دشمنان اسلام کی سازشوں میں شریک ہو کر اپنے اسلام کو داغدار ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے کی کیا ہے قدر کیجئے، اس ماہ مبارک کے روزے کیا ہے رکھیے۔ اللہ کے بہت سے بندے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے عاشورہ کا کیا ہے روزہ کیا ہے رکھا ہے، اس کے بعد بھی 19 دن 20 دن باقی رہتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہم کو طاقت، صلاحیت، قوت دی ہے تو ہم ان بقیہ دنوں میں بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم نفلی روزوں کا کیا ہے اہتمام کریں، کیونکہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، افضل الصلاۃ بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد فضیلت والے، عظمت والے مہینے کے اگر کوئی روزے ہیں تو وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور نمازوں میں فرض نماز کے بعد اگر کوئی نماز بزرگی عظمت والی ہے تو وہ تہجد والی کیا ہے نماز ہے۔ تو اللہ کے بندو، ان ساری چیزوں کا کیا ہے اہتمام کرو، اپنے اسلام کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو، اپنے اسلام کی سیرت کا کیا ہے مطالعہ کرو۔ جو قومیں اپنے ماضی کو بھول جاتی ہیں، ماضی بولے تو پاسٹ جو گزر چکا، اس کو بھول جاتی ہیں، حال کی خبر نہیں، مستقبل کا کیا ہے کوئی خیال نہیں، تو وہ قومیں دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ اور ہم مسلمان اسی ڈگر پر ہیں، ہمیں اپنا ماضی معلوم نہیں، حال یعنی کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں، مستقبل میں آنے والا کیا ہونے والا ہے اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں۔ تو یہ بد نصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ ان ساری چیزوں سے کیا ہے دور رہیے، اپنے آپ کو پہچانیے، لفظ مسلم کو پہچانیے، مسلم کا معنی کیا ہے اس کو پہچاننے کی کوشش کیجیے، دین کے قریب ہوئیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، توبہ اور استغفار کیجیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، نادم ہوئیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ محرم کی عظمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدعات و خرافات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، جب تک رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔